السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف حدیثی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ کی جو مجمع حدیث ہے ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 11، حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص میں تشریف فرما ہوئے تو ان کے پاس ایک نوجوان آدمی حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، نیکی کے کاموں میں حصہ لیتا ہو، سچی بات کرتا ہو، امانت کی ادائیگی کرتا ہو اور اپنے شکم و شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہو، طاقت کے مطابق دوسرے نیک کاموں میں بھی حصہ لینے میں دلچسپی رکھتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک و شبے سے کام لیتا ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اس کے تمام اعمال بیکار ہوں گے۔ انہوں نے پھر دریافت کیا، اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، خون ریزی کرتا ہے، لوگوں کی عزت تکریم اور مال و دولت کا استحصال کرتا ہے، مگر خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کے محبوب حقیقی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، مجھے اس کے بارے میں امید ہے اور خوف بھی۔ اس پہ نوجوان نے کہا، قسم بے خدا، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک و شبہ ان کے تمام اعمال کو تباہ کر سکتا ہے، اور خلوص نیت کی موجودگی میں کوئی عمل اس کے لیے ضرر رساں نہیں ہو سکتا۔ اتنی بات کہنے کے بعد وہ نوجوان واپس پلٹ گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نہیں خیال کرتا تھا کہ یہ شخص سنت کے بارے میں اس قدر جانتا ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 12، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا جس میں کپڑوں کے داغوں کی طرح آثار اسلام مٹ جائیں گے۔ اس زمان میں بوڑھے لوگ ہوں گے جو کہیں گے، کسی زمانے میں لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے لوگ بھی موجود تھے، جبکہ وہ بوڑھے لوگ خود لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اس موقع پہ حضرت صلاح بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عبداللہ، جو لوگ روزے نہ رکھیں گے، نماز نہ پڑھیں گے، حج نہ کریں گے اور زکوٰۃ و خیرات نہ دیں گے، تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا انہیں کیا فائدہ دے گا؟ جواب میں فرمائے، اس کی برکت سے وہ دوزخ سے نجات حاصل کر لیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 13، حضرت زید بن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان ہے کہ میں ابتدا خوارج میں کا عقیدہ رکھتا تھا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے خوارج کے عقائد کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اس کے برعکس تھا جو میں کہتا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بے عقیدہ ہونے سے بچا لیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 14، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہم حضرت علقمہ اور حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں موجود تھے۔ اس موقع پہ حضرت علقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فسار کیا، اے ابو محمد، ہمارے شہر میں کچھ باشندے ایسے ہیں جو اپنے لیے ایمان ثابت نہیں کرتے اور اپنے آپ کو واضح طور پہ محمد کہنے سے بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ وہ اپنے بارے میں یوں کہتے ہیں، ہم مومن ہیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کے ایسا نہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، وہ بطور وقی دلیل یوں کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے لیے ایمان ثابت کر لیں تو اپنے آپ کو جنت کے حقدار قرار دیں گے۔ اس پہ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ نے بطور تعجب فرمایا، سبحان اللہ، یہ تو شیطان کا فریب ہے جس میں شیطان انہیں گرفتار کیا ہوا ہے اور خدا بزرگ تر کی عظیم تر نعمت اسلام سے دور کر رہا ہے، جس کے سبب وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ کمر بستہ ہیں۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاحظہ کیا کہ وہ اپنے لیے ایمان ثابت کرتے تھے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وہ یوں کہا کرتے تھے ہم مومن ہیں، لیکن یوں نہیں کہا کرتے تھے
ہم یقینی طور پہ جنتی لوگوں میں سے ہیں، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام اہل زمین و آسمان کو عذاب کی آزمائش میں ڈال دے تو ظالم نہیں ہوگا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے دریافت کیا، اے ابو محمد، اگر رب کائنات فرشتوں کو جو ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں کو عذاب میں گرفتار کرے تو زیادتی کرنے والا نہیں ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہماری رائے کے مطابق تو یہ بڑی بات ہوگی، ہم اسے کس طرح پہچان سکتے ہیں؟ فرمایا، اے میرے بھتیجے، اسی وجہ سے قدریہ نے گمراہی اختیار کی۔ آپ لوگ ان کے عقائد اختیار کرنے سے اپنے دامن کو محفوظ رکھیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہونے کے سبب اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں کہ صریحاً واضح حجت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پسند کرتا تو ہم سب کو سیدھی راہ پہ گامزن کر دیتا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ابو محمد، آپ اس بات کو واضح کریں تاکہ ہم تشکیک و توہم کا شکار نہ ہو۔ فرمایا، کیا یہ ناقابل تردید حقیقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرشتوں کو اطاعت کے لیے راغب کیا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالا ہے اور یہ ان پہ ضروری قرار دیا؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں، بات تو اسی طرح ہے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ نے پھر دریافت کیا کہ یہ بات حق نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نعمت عطا فرمائی؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں، بات اسی طرح ہے۔ پھر فرمایا، اگر ان نعمتوں کے عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے شکر کا مطالبہ کیا جائے تو انہیں اس کا حق ادا کرنے کی قدرت حاصل نہیں ہوگی۔ اس بارے میں ان کی طرف سے یقیناً سستی ہوگی، سستی کے نتیجے میں آزمائش میں گرفتار کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہوگا اور وہ زیادتی کرنے والا قرار نہیں پائے گا۔ ایک اور حدیث نمبر 15۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ہمارے دین کے بارے میں بیان فرمائیں تاکہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ یہ ہمارا پیدائشی دین ہے۔ جو امور ہم سر انجام دیتے ہیں کیا وہ تقدیر کے مطابق ہیں اور کیا انہیں لکھنے کے بعد قلم خشک ہو گئے ہیں، یا ہمارا عمل پہلے سر انجام پاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اعمال کا تعلق ایسی چیزوں سے ہے جس پہ تقدیر چل چکی ہے اور اس کے لکھنے کے بعد قلم خشک ہو چکے ہیں۔ انہوں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ عمل کرتے رہو، کیونکہ انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا وہ اس کے لیے آسان بھی کر دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس شخص نے اپنے مال اللہ کی راہ میں دیا، تقوی اختیار کیا، اچھی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ جس شخص نے بخل سے کام لیا، بے نیازی برتی، اچھی باتوں کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے مشکلات پیدا کر دیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 16۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ابتدا اور انتہا اور جو کچھ اسے دنیا اور آخرت میں پیش آنے والا تھا سب کچھ لکھ دیا۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ عمل کرنے کا سلسلہ جاری رکھو، کیونکہ انسان کی تخلیق جس مقصد کے لیے ہوئی ہے اس کے اسباب بھی مہیا کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص اہل جنت سے ہوگا اس کے لیے جنتی ہونے کے اسباب مہیا کر دیے جائیں گے، جو شخص اہل دوزخ سے ہوگا اس کے لیے جہنمی ہونے کے اعمال آسان کر دیے جائیں گے۔ یہ ارشاد سن کے انصاری صحابی نے عرض کی، اب عمل کی حقیقت واضح ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 17۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کی ابتدا، انتہا اور جو کچھ اسے پیش آنے والا تھا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عمل کا کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ عمل کرتے رہیں، کیونکہ آدمی جو بھی کام کرنے والا تھا اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ بدقسمت لوگوں کے لیے اعمال بد آسان کر دیے جاتے ہیں اور نیکوکار لوگوں کے لیے اچھے کام آسان کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ارشاد سن کے انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اب عمل کرنے کا سبب معلوم ہوا۔
ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 18، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تقدیر کے منکر ہوں گے اور پھر وہ زندہ یقینیت کی راہ اختیار کریں گے، جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرنا، وہ بیمار پڑ جائیں تو تم ان کی عیادت نہ کرنا، اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنا، اس لیے کہ ان کا تعلق دجال کی جماعت سے ہوگا اور وہ اس امت کے مجوسی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ ہے کہ انہیں دوزخ میں مجوسیوں کے ساتھ جمع کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 19، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو یوں کہیں گے تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں، پھر وہ زند یقینیت کی راہ پہ چل پڑیں گے، جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو تم انہیں سلام نہ کرو، وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنا، اس لیے کہ وہ دجال کے ساتھی ہوں گے، اس امت کے مجوسی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں مجوسیوں کے ساتھ ضرور ملائے گا۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 21، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد گرامی کے حوالے سے بیان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قدریہ پر لعنت فرمائی اور ہر نبی و رسول علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے میں ان پہ لعنت بھیجی اور اپنی امت کو ان سے گفتگو کرنے سے منع کیا۔ ایک اور حدیث نمبر 22، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدریہ منکر تقدیر اس امت کے مجوسی اور دجال کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 23، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب اہل ایمان کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ راوی حدیث حضرت یزید بن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا وما ہم بخارجین منہا، اور وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے۔ حضرت جابر نے فرمایا اس آیت سے پہلے کے حصے کو بھی پڑھیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ یہ تو کفار کے بارے میں ہے۔ ایک روایت میں یوں بیان ہے کہ ایمان والوں کو ایک جماعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سبب جہنم سے نکالی جائے گی۔ حضرت زید بن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ اسے نکالے نہیں جائیں گے۔ اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے پہلا حصہ تو پڑھیں، ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ ایک مزید روایت ہے کہ جو حضرت یزید بن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شفاعت کے حوالے میں اس تفسار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایمان والوں کی ایک جماعت کو ارتکاب معصیات کے سبب اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا، پھر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہیں جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ حضرت یزید بن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے کہا ارشاد خداوندی کا کیا مطلب ہوگا، پھر تا آخر حدیث بیان کی۔ ایک اور حدیث نمبر 24، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دوزخ سے اہل توحید کی ایک جماعت کو باہر نکالے گا جن کے جسم جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اہل جنت ان کو جہنمی کہہ کے پکاریں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گزار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی علامت سوختہ پن دور کر دے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔